وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان سے سالانہ 10 ارب ڈالر منی لانڈرنگ ہوتی ہے، جبکہ ہم نے عالمی مالیاتی ادارے سے 6 ارب ڈالر قرضہ لیا ہے۔ اسحاق ڈار ایسے لگتا ہے کہ اس کے باپ کی سائیکل کی دکان نہیں تھی، مے فیئر میں کوئی مرسیڈیز کا شو روم تھا۔ نواز شریف، ان کی شریف کی فیملی، اب ان کی فیملی دیکھ لیں، ان کی فیملی ایسے نہیں لگتی کہ گوال منڈی میں بڑی ہوئی ہے، لگتا ہے یہ بکنگھم پیلس میں بڑے ہوئے ہیں سارے۔ کدھر سے پیسہ آیا؟ اتنا پیسہ، اور جواب مانگو تو جی یہ سیاسی انتقامی کاروائی ہو گئی۔ آخر میں یہ جا کے پھنس گئے کہ جناب منی لانڈرنگ کو نکال دو نیب کے قانون سے۔ اگر ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، اگر انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کی تو ان کو فکر کیا چیز ہے؟ ہمیں کیوں نہیں ڈر لگا ہوا؟ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کی ایک رپورٹ ہے کہ ہر سال پاکستان سے 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے۔ تو 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ، یہ دیکھ لیں کہ ہم نے آئی ایم ایف سے جو قرضہ لیا ہے وہ 6 ارب ڈالر کا لیا ہے، اور اس کی ہمیں ساری کنڈیشنز ماننی پڑتی ہیں۔ تو یہ سوچ لیں کہ 10 ارب ڈالر کی اگر ہم منی لانڈرنگ ہی روک لیں تو ہمیں قرضے لینے نہ پڑتا آئی ایم ایف سے، کیونکہ ہمارے پاس ہمارے ریزروز کم تھے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے اپوزیشن کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ سے بچنے کے لیے اینٹی منی لانڈرنگ قانون پاس ہونا ملک کے مفاد میں ہے، مگر اپوزیشن کا مفاد اس سے الٹ ہے۔ فیٹف کا بلیک لسٹ میں جانا مطلب اکنامک سینکشنز، اس کا مطلب کہ ہماری اکانومی کریش کرنا، اس کا مطلب روپیہ کدھر رکے گا، 250 پہ 300 پہ ڈالر جائے گا، کسی کو نہیں پتا، کیونکہ ہمارے پاس تو اتنے فورن ایکسچینج ریزروز نہیں ہے کہ ہم روپے کو سپورٹ کر سکیں۔ تو ان حالات کے اندر ہم یہ امید لگا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ مل کے اپوزیشن فیٹف کی لیجسلیشن اس لیے پاس کرے گی کہ یہ پاکستان کے لیے ہے، ہمیں کوئی ذاتی فائدہ تو نہیں ہے۔ جو انہوں نے جس طرح کی نیگوسیشن کی، میری ایک کنوکشن ہے کہ ان کے لیڈرز کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ اپوزڈ ہے۔ جو پاکستان کی بہتری ہے اس کے اوپر ان کا کوئی فکر نہیں، ان کو اپنے ذاتی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ یعنی انہوں نے سمجھا کہ جی اتنا خوف زدہ ہوں گے کہ کہیں بلیک لسٹ نہ ہو جائے۔ انہوں نے 38 شکیں تھیں جو ہیں نیب کے قانون میں، اس میں سے 34 میں انہوں نے امینڈمنٹس کا ہمارے سامنے رکھ دی۔ یعنی 34 نیب کے ایکٹ میں امینڈمنٹس کا مطلب کہ نیب کو دفن کر دو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تیسری دنیا کے ترقی پذیر ممالک کا المیہ یہ ہے کہ حکمراں اشرافیہ پیسہ چوری کر کے بیرون ملک بھیجتا ہے اور لندن سمیت دیگر مہنگے شہروں میں جائیدادیں بناتا ہے۔ تیسری دنیا میں جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے، آپ ہر ڈیولپنگ ورلڈ میں دیکھیں کہ جدھر بھی ان کی پرائم منسٹرز یا منسٹرز جب پیسہ چوری کرتے ہیں تو وہ ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں منی لانڈرنگ، کیونکہ یہ انلیگلی باہر جاتا ہے۔ اور پھر یہ اس سے پراپرٹیز لے لیتے ہیں باہر لندن میں۔ بلکہ ابھی میں ایک یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کس طرح ہندوستان میں بتا رہے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے امیر لوگ جنہوں نے پیسے چوری کیے ہوئے ہیں وہ سب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس اربوں ڈالرز کی پراپرٹیز اور ان کی بینک اکاؤنٹس ہیں، لیکن ہندوستان کی حکومت کے لیے بڑا مشکل ہے وہ پیسہ واپس لانا۔ 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے، ڈیولپنگ ورلڈ سے امیر ملکوں میں جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مے فیئر کے فلیٹس اور یہ سب سے مہنگے علاقوں میں اس طرح کی اور بھی غریب ملکوں کا پیسہ جاتا ہے باہر۔ اور یہ اصل وجہ ہے کہ تیسری دنیا جو ڈیولپنگ ورلڈ نیچے جا رہی ہے، کیونکہ وہ پیسہ اگر اسی ملک میں خرچ ہو تو اسے نوکریاں مل سکتی ہیں، آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، سکولز بنا ہسپتال بنا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے موٹر وے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ عنقریب اس سلسلے میں قانون لائیں گے جس میں جنسی جرائم میں ملوث افراد کی رجسٹریشن سے لے کر سزا دلوانے تک قوانین میں اصلاحات کی جائیں گی۔ ایک ایسا حادثہ ہوا جس سے سارا ہمارا ملک ہل گیا، وہ جو موٹر وے کے اوپر جو سانیہ ہوا۔ میں صرف اس کے اوپر بریفلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب سے یہ حادثہ ہوا، ہم یہ
सोच रहे हैं कि इसके लिए एक बेहतरीन लेजिस्लेशन पास की जाए कि आगे से सिर्फ हमारी ख्वातीन को ही ना प्रोटेक्शन मिले, बच्चों को भी, जो चाइल्ड अब्यूज के अंदर बड़ी बुरी तरह उनकी जिंदगियां भी तबाह होती हैं, उनकी फैमिली भी तबाह होती है। हम 3 टियर इसके ऊपर काम करें। नंबर 1 तो पुलिसिंग, रजिस्ट्रेशन, सारी जगह दुनिया के अंदर सेक्स क्रिमिनल्स की रजिस्ट्रेशन होती है, सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर्ड होते हैं, उनका एक डेटाबेस बनता है, उनको फिर फॉलो किया जाता है, क्योंकि दुनिया का तजर्बा हमें यह बताता है कि जो सेक्स ऑफेंडर्स होते हैं वो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं। तो इसके ऊपर हम तैयारी कर रहे हैं एक बिल की, लेजिस्लेशन की, जिसमें इबरतनाक सजा हो, खौफजदा हो लोग, ये करते हुए उनको पता हो कि किसी की जब वो जिंदगी तबाह करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। सो इंशाअल्लाह ये बिल तैयार हो रहा है, ये आपके सामने चंद दिनों में हम पेश करेंगे।